ती, आज तीसरा रोज़ा है। इस हिसाब से आज हम तीसरे पारे का ख़ुलासा पेश करेंगे। इस पारे में दो हिस्से हैं। नंबर 1 सूरह बकरा का बाकी मानदा हिस्सा है और नंबर 2 इब्तिदाई सूरह आले इमरान। पहला हिस्सा सूरह बकरा के हिस्से में 3 बातें हैं। नंबर 1 2 बड़ी आयतें हैं, 2 नबियों का जिक्र है और नंबर 3 सदका और सूद के हवाले से आयात हैं। 2 बड़ी आयात को अगर देखा जाए तो इनमें से एक आयतुल कुर्सी है जो फ़जीलत में सबसे बड़ी है। इसमें 17 मरतबा अल्लाह ताला का ज़िक्र है। दूसरी आयत मदीना जो मिक़दार में सबसे बड़ी है। इसमें तिजारत और कर्ज़ से मुतालिक आयात और अहकामात शामिल हैं। नंबर 2 नबियों का तज़किरा है, जिसमें से एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुबाहिसा और एहयाए मौता के मुशाहिदे की दुआ है। दूसरे इसमें उज़ैर अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 साल तक मौत देकर फिर ज़िंदा किया था, उनका तज़किरा है। नंबर 3 सदका और सूद। बज़ाहिर सदक़े से माल कम होता है और सूद से बढ़ता है, मगर दर हकीकत अगर हम अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हुए सूद से बचें और सदका दें तो सूद से माल कम होता है और सदक़े से दर हकीकत बढ़ता है। दूसरा हिस्सा इसमें सूरह आले इमरान का जो इब्तिदाई हिस्सा इस पारे में है, इसमें 4 बातें हैं। यानी सूरह आले इमरान का जो इब्तिदाई हिस्सा है पारा नंबर 3 में, उसमें 3 बातें हैं, 4 बातें हैं। नंबर 1 सूरह बकरा से मुनासिबत, नंबर 2 अल्लाह ताला की कुदरत के 4 किस्से, नंबर 3 अहले किताब से मुनाजरा, मुबाहला और मुफाहिमा, नंबर 4 अंबिया साबिकीन से अहद। अब नंबर 1 यानी सूरह बकरा से मुनासबत को देखा जाए तो मुनासबत ये है कि दोनों सूरतों में कुरान की हक़ानियत और अहले किताब से ख़िताब है। सूरह बकरा में अक्सर ख़िताब यहूद से है, जबकि आले इमरान में अक्सर रुए सुकून नसारा की तरफ है। नंबर 2 अल्लाह ताला की कुदरत के 4 किस्से। इसमें पहला किस्सा जंग बदर का है। 313 अफराद ने 1000 को शिकस्त दी। दूसरा किस्सा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम के फल पाए जाने का है और ये तमाम किस्से हम सब जानते हैं पहले से। तीसरा किस्सा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद अता होने का है, जबकि चौथा किस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर बाप के पैदा होने, बचपन में बोलने और ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने के मुताल्लिक़ है। मुनाजरा, मुबाहला और मुफाहिमा को अगर देखा जाए तो अहले किताब से मुनाजरा हुआ, फिर मुबाहला हुआ कि तुम अपने अहल वयाल को लाओ, मैं अपने अहल वयाल को लाता हूँ। फिर मिलकर खुशी व खुजू से अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हम में से जो झूठा है इस पर खुदा की लानत हो। वो तैयार न हुए तो फिर मुफाहिमा हुआ, यानी ऐसी बात की दावत दी गई जो सबको तस्लीम हो, और वो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अंबिया साबिकीन से अहद की अगर बात की जाए तो अंबिया साबिकीन से अहद लिया गया कि जब आखिरी नबी आए तो तुम इनकी बात मानोगे, इस पर ईमान लाओगे, और अगर तुम्हारे बाद आए तो तुम्हारी उम्मतें इन पर ईमान लाएंगी। अब अगर हम मज़ीद तफसील से बात करें तो इस बारे में सूरह बकरा की बकिया आयात यानी 253 से 286 तक हैं। इब्तिदाई पारे में अल्लाह का ज़िक्र है कि वो सब अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं, जिनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत हासिल है। इसके बाद कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ करवाते हुए अपनी बाज़ अजीम शान सिफ़ात का तज़किरा किया है। इस आयत में अल्लाह ताला ने 26 के करीब अपने नाम और सिफ़ात बयान की हैं। फिर ये बताया कि हिदायत और गुमराही वाज़ेह हो चुकी है, लिहाजा दीन में ज़ोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं, जो चाहे हक़ का रास्ता अख्तियार करके फ़लाह पा जाए। ये भी बताया गया कि अल्लाह ताला ईमान वालों के दोस्त हैं, इनको कुफ्र के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुफ़ार के शैतान दोस्त इनको अंधेरों की तरफ धकेलते हैं। इसके बाद 3 वाक़यात के ज़रिए ये साबित किया गया कि अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करने पर खूब कादिर हैं।
اس کے بعد کی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ پر انتہائی مفصل کلام کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے خرچ کرتے ہیں اس کے بعد کوئی احسان نہیں جتاتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس سے بھی منع کیا گیا کہ جب اللہ کی راہ میں دو تو بالکل ردی چیز نہ دو۔ اس ضمن میں کچھ مثالیں بھی ذکر کی گئیں جن سے خلوص نیت سے انفاق کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نیز چھپا کر صدقہ دینا اعلانیہ دینے سے بہتر ہے۔ انسان جو بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ اللہ کو اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نیتوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے۔ پھر سود کی حرمت بیان کی گئی اور سود کھانے والوں کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ کر دیا گیا۔ اس سے سود کی قباحت پوری طرح روشن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپس کے لین دین کے کچھ احکام ذکر کیے گئے۔ پھر اس سورہ کا اختتام 2 عظیم آیات پر ہوا جن میں پہلے رسول اور مومنین کی تعریف کی گئی کہ یہ اللہ، فرشتوں کی کتب اور رسل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے احکام پر سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے ایک جامع دعا سکھائی گئی جس پر سورہ بقرہ اختتام پذیر ہوئی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے جو مدنی سورہ ہے۔ اس کی شروع کی 80 کے قریب آیات نجران کے عیسائیوں کے وفد کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہ آیات زیادہ تر عیسائیوں کے باطل عقائد سے بحث کرتی ہیں۔ شروع سورہ میں قرآن مجید کے حق کے ساتھ نزول کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اس کتاب مجید میں کچھ آیات تو واضح ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہیں۔ اس میں امتحان کی غرض سے کچھ آیات متشابہات بھی آئی ہیں جن کی حقیقت کا علم اللہ کو ہے، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ کی غرض سے متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ انسانوں کے لیے دنیا میں بہت سی چیزیں خوشنما بنائی گئی ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن ان امور کی محبت میں آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے متقین کے لیے جو کچھ تیار کیا ہوا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ متقین وہ ہیں جو صابر، سچے، فرما بردار، خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ اللہ کے نزدیک اصل دین اسلام ہی ہے۔ اس کے بعد کفار کی بعض صفات بیان کی کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو آگ میں معدود چند دنوں کے لیے ہی جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے واضح کیا آخرت میں کوئی شک نہیں، اس دن ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیز یہ بھی بتا دیا کہ عزت و ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ حکم بھی دیا گیا کہ مسلمان کفار کو دوست نہ بنائیں، بلکہ جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ رسول اللہ کا اتباع کرے تاکہ اللہ بھی اس سے محبت کرے اور اس کے گناہ بخش دے۔ اس تمہید کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ پیدائش کا قصہ ہے جو ان کے خاندان آل عمران کی فضیلت کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ اس زمن میں ان کی والدہ کا مسجد میں رہنا، ولادت عیسیٰ، سیدنا زکریا کی اولاد کی طلب اور دعا اور سیدنا یحییٰ کی ان کے ہاں ولادت کا ذکر بھی آیا۔ اس سے یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے، بغیر باپ کے اور بغیر والدین کے پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور اس کی قدرت سے بعید کچھ بھی نہیں ہے۔ ان قصوں کے درمیان یہ بھی بتایا گیا کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو بذریعہ وحی دی گئی ہیں، آپ وہاں موجود نہ تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اور ان کے دیگر معجزات کے بعد ان کے دعوتی پیغام کا ذکر ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ ان کی دعوت کا اکثر لوگوں نے انکار کیا، ماں سوائے چند حواریوں کے، اور کس طرح انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ان واقعات کے بعد اہل کتاب کو توحید کی دعوت دی گئی اور بتایا گیا کہ یہی اصل دین اور ملت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت و نصرانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ دین حنیف کے پیروکار تھے اور اسی دین کے پیروکار ان سے نسبت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اہل کتاب کی کچھ صفات و عادات بیان کی گئیں۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ امانت دار بھی ہیں۔ آخر میں یہ بتایا گیا کہ سب انبیاء اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، نہ کہ کسی اور کی عبادت کا، اور ہر نبی سے آخری نبی پر ایمان اور اس کی مدد کا وعدہ لیا گیا تھا۔ اس لیے محمد کا دین اسلام ہی اصل دین ہے۔
اس کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ قبول نہیں۔ جو اس سے روگردانی کرے گا اس کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، جس کے بدلے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ توبہ کر لی جائے اور ایمان کی راہ اختیار کی جائے۔ اللہ بہت مہربان اور توبہ قبول کرنے والے ہیں۔